بالکل صحیح. اچھا مولانا مرزا صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کے متعلق بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ ہاں بالکل، اس طرح کی باتیں مرزا نے کئی جگہ مختلف انداز سے کی ہیں جی کہ جی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، میں بیان کیوں نہ کروں. ٹھیک ہے. امام بخاری امام مسلم سے میں نے گن پوائنٹ پر حدیثیں لکھوائی تھیں. صحیح. جب حضور علیہ السلام نے ان کو ڈسکس کیا تو میں کیوں ڈسکس نہ کروں؟ صحیح. کیا تم حضور علیہ السلام کی زبان بند کروانا چاہتے ہو؟ اور یہاں تک اس نے بات کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کر آ جائیں. جی. حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور مجھے کہیں کہ یہ حدیث بیان نہ کرو 2812. جی. میں انہیں کہوں گا کہ حضرت میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمہ ان کا پڑھا جن کی قبر مدینے میں ہے، میں تو بیان کروں گا. جی. پھر یہ کہتا ہے کہ جب حدیثیں موجود ہیں جی تو میں کیوں بیان نہ کروں؟ کسی کے منہ کا لحاظ کرتے ہوئے میں خاموش ہو جاؤں، ان کو بیان نہ کروں؟ ایسا نہیں ہوگا. صحیح. یہ ساری باتیں مختلف ویڈیوز میں مرزے نے کر رکھی ہیں. بلکہ اس نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم تلوار اٹھاتے. جی تلوار کیسے اٹھاتا؟ جو کئی سال سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، یہ تلوار اٹھاتا. جی. یہ تلوار اٹھاتا جب بیت اللہ کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے یہ معاہدہ کر کے آ گیا کہ آئندہ کبھی حرمین نہیں آنا، یہ تلوار اٹھاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو کہتے بھی ہاں بھی آ میدان میں، جی تو یہ کہتا کہ مجھے تو اسلحہ چلانا نہیں آتا، میں تو معذور ہوں. اب بھی کہتا ہے یہ ہم معذور ہیں جی، ہمیں اسلحہ نہیں چلانا آتا، ہم معذور ہیں. صحیح. تو اس وقت بھی اس نے یہی بات کرنی تھی جیسے اب کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے بھی تو مسجد میں چلو نماز کے لیے تو آ. جی. تو یہ کہتا نہیں حضرت میری جان کو خطرہ ہے، میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا. تو کرتوت اس نے یہ دکھانے تھے. جی. خیر اس نے جو بات کی کہ جی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ صرف بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتا، صحیح، پھر تو چلو ہم اس کی بات کو کسی درجے میں لے لیتے. جبکہ اس سے پہلے کئی ساری مثالیں آ چکی ہیں کہ بخاری مسلم کے علاوہ اس نے جعلی من گھڑت روایتیں بیان کی ہیں. صحیح. اور جھوٹ تک بولے ہیں اس نے. ایسی باتیں کی ہیں جن کا کسی کتابی دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ملتا. کتابی دنیا میں کسی کتاب سے بھی. صحیح. تو بخاری مسلم کا نام پھر کس لحاظ سے لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے جی بخاری مسلم میں، بخاری مسلم کی جو روایتیں بیان کرتے ہیں ان کو بھی غلط رنگ دیتے ہیں. صحیح. جیسے آپ کے سامنے بات آئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ بیت المال سے، حالانکہ بخاری میں اس طرح کی چیز تھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نام تو بخاری کا لیا، لیکن الزام لگا دیا. تو بخاری مسلم کی روایتوں کو بھی جب پیش کرتے ہیں تو غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کی منافقت اور زیادہ کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے جناب ابو طالب کے مسئلے پر. جی. ادھر تو اس کا یہ انداز ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اس سے جو اس کا اب کا موقف ہے میں وہ بتا رہا ہوں. جی. کئی ویڈیوز میں اس سے پوچھا گیا جناب ابو طالب کے بارے میں. جی. کہتا جی دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، بس ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. صحیح. اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی نسبت تھی، تو جب کہ بخاری مسلم میں، بخاری میں بھی 10 حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی 10 حدیثیں ہیں. صحیح. جن سے جناب ابو طالب کا ایمان نہ لانا ثابت ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے. جہنم کے اندر ان کا ہونا اور عذاب کا ہونا، ایمان نہ لانا، یہ ساری چیزیں نام لے کر بیان کی گئی ہیں بخاری مسلم میں. صحیح. تو ہم اب مرزے سے پوچھتے ہیں کہ مرزا جی جو آپ نے رویہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رکھا تھا، اب وہی طرز یہاں رکھو کہ بخاری میں. اور اب آپ جناب ابو طالب کے مسئلے پر بھی یہی کہو کہ جب بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں میں کیوں بیان نہ کروں، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بیان کرو. مرزے نے جس طرح 2812 کا شور مچایا، جناب ابو طالب کے متعلق بخاری میں 10 حدیثیں ہیں عدم ایمان پر اور جہنم میں جانے پر، وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ کرے نا بیان. وہ 10 کے 10 نمبر بتا کر، انٹرنیشنل نمبرنگ بتا کر وہ حدیثیں بیان کرے جس جوش اور جس جذبے کے ساتھ یہ دوسری حدیثیں بیان کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی یہ بیان نہیں کرے گا. اچھا ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جی جب بخاری مسلم میں حدیثیں ہم کیوں بیان نہ کریں، تو جناب ابو طالب کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہاں بھی مرزے کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بخاری مسلم میں حدیثیں میں کیوں بیان نہ کروں. بالکل ٹھیک ہے. میں کسی کا لحاظ کرتے ہوئے کیوں خاموش ہو جاؤں؟ نہیں، یہاں لحاظ ہوگا اس کو، اپنے ابوں کا لحاظ ہوگا اس کو.
اس لیے یہاں بیان نہیں کرے گا. جی بالکل ایسے ہی. اچھا وہاں کہہ رہا تھا کہ حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت عمر بن عاص قبر سے اٹھ کر آ جائیں. جی تو کبھی اس نے یہاں کہا کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب قبر سے اٹھ کے آ جائیں، نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں کہ یہ حدیث بخاری والی جو ہیں وہ بیان نہ کرو، میں ان کو کہوں گا نہیں جی کلمہ میں نے آپ کا تو نہیں پڑھا. یہ بات یہاں اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ابے ناراض ہو جائیں گے. تو جو انداز، جو طرز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، یہاں آ کر اس کو کیا کون سا سانپ سونگ جاتا ہے. یہاں کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو. جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہاں خاموشی اختیار کرو، کہتے ہیں کیوں خاموشی اختیار کروں؟ جب حضور نے ڈسکس کیا ہے میں کیوں بیان نہ کروں؟ حضور کی زبان بند کروانا چاہتے ہو بھی. جب جناب ابو طالب کے بارے میں جب تو خود کہہ رہے خاموشی اختیار کرو، تو کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں؟ جب حضور کہتے ہیں کہ جی احسانات ہیں ان کے، کیا حضور علیہ السلام کو ان احسانات کا پتہ نہیں تھا؟ ان احسانات کا پتہ ہونے کے باوجود جب حضور علیہ السلام نے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں تو پھر تو کیوں ڈسکس نہیں کرتا؟ بالکل ایسے ہی. وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ. ہم بھی یہی کہتے ہیں ایسے ہی. بلا ضرورت ان کو نہیں اچھالنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. ہم تو اس نسبت کا وہاں بھی لحاظ رکھتے ہیں، یہاں بھی لحاظ رکھتے ہیں. جناب ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ عام عوام الناس کے سامنے بلا وجہ اس کو اچھالنا نہیں چاہیے. جو نسبت ابو طالب کی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو اس سے بڑی نسبت جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ ایمانی نسبت سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے بالکل ایسے. ایمانی نسبت بہت بڑی ہے، ایمانی نسبت بھی ہے، صحابی بھی ہے، تو کم از کم برحال یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ نسبت ان کی بھی ہے، نسبت ان کی بھی ہے. ایک جگہ نسبت کا لحاظ کر کے یہ کہنا خاموشی اختیار کرو، باوجود اس کے کہ بخاری کے اندر 10 حدیثیں ہیں، اور ایک جگہ یہ کہنا کہ جی میں کیوں نہ بتاؤں جب بخاری مسلم میں حدیثیں آ گئی، میں نے گن پوائنٹ پر لکھوائی تھی. تو جی جناب ابو طالب کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ہم نے گن پوائنٹ پر لکھوائی تھی بخاری مسلم سے. جب کرو بیان تو یہ منافقت ہے. بالکل جناب ابو طالب کے بارے میں رویہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رویہ اور